بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹرن کی پوزیشن کے بارے میں۔ سیٹرن کی پوزیشن سال 2023 میں کیسی رہے گی اور اس کے کیا اثرات تمام زوڈیک سائنس پہ پڑیں گے، اور یہی ڈسکس کرنے کے لیے آج کی ویڈیو کو بنایا گیا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستو، زحل یعنی سیٹرن ایک ایسا سیارہ ہے کہ جس کی پوزیشن جس برج میں ہو وہ اس برج کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور زحل کی پوزیشن تمام 12 برجوں کو بے حد متاثر کرے گی۔ سیٹرن کا تعلق دراصل انصاف کرنے والے ستارے سے ہے یا سیارے سے ہے۔ ستارہ سیارہ دونوں کہا جا سکتا ہے۔ بروں کے لیے یہ برا ہوتا ہے اور اچھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایکچولی سیٹرن جو ہے وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو یہ سبق سکھاتا ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا صلہ دیتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو برا صلہ دیتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو، گناہوں کا آپ کو اسی طرح سے صلہ دیتا ہے۔ مطلب کہ اس کا سیدھا مطلب یہ کہ یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں نتائج دیتا ہے۔ اگر ماضی میں ہمارے اعمال اور ہمارا طرز عمل ہمارا اگر ٹھیک رہا ہوگا، پازیٹیو رہا ہوگا، تو یہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ دے گا، اور اگر ماضی میں ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوا، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، تو یہ ہمیں برے نتائج دے گا۔ یعنی کہ ڈیپینڈس آن یور اعمال، تو آپ کے اعمال پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سب کچھ۔ تو سب سے پہلے بتاتے چلیں، سب سے پہلے یہ 17 جنوری کو برج دلو یعنی ایکویریس میں داخل ہوگا، اور پھر 17 جون کو برج دلو میں ہی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور یہی حالت 4 نومبر تک رہے گی، اور یہ تمام زوڈیک سائنس کو متاثر کرے گا۔ تو اپنی تمام تر پلاننگ سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ سیٹرن اس سال آپ کے برج پر کیا اثر ڈالے گا۔ اچھا، کچھ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں، بہت سارے چینل والے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ وہ ساڑھستی اور فلانا اور ڈھمکانا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایگزیجریٹ کی جاتی ہے۔ ساڑھستی ضرور ہے، مگر اس کو مبالغہ آرائی کے طور پہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اس کو بڑا بنا کے، بڑا چڑھا کے بنا کے جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایکچولی سیٹرن از اے سلو موونگ پلانٹ جو ہر برج میں تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے۔ تو سیٹرن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق رزلٹ دیتا ہے۔ تو خوف زدہ وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی، ان سے ایسے کچھ غلط کام ہوئے، تو ان لوگوں کو اس سے ڈرنا بھی چاہیے واقعتاً۔ تو یہ آپ کو خواہ ایک تو فیور نہیں دیتا۔ بعض پلانٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، کہ آپ نے بھلے ماضی میں جو بھی کیا ہو، ایکس وائی زی کچھ بھی کیا ہو آپ نے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سیٹرن ان میں سے نہیں ہے۔ خاص طور پہ جوپیٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوپیٹر آپ کو فیور دیتا ہے، لیکن یہ خواہ آپ کو فیور نہیں دیتا، لیکن یہ خواہ آپ کو ناکام بھی نہیں کرتا۔ مطلب کہ اس سیٹرن سے نہ آپ کی دشمنی ہے، نہ آپ کی دوستی ہے۔ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے ساڑھستی میں بھی، کہ جن لوگوں پر ساڑھستی ہے تو یقیناً ماضی میں ان سے کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی ہوں گی کہ جن کے مطابق ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی سچویشنز پیش آ رہی ہیں۔ اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، کہ جو کچھ تمہارے ساتھ بندہ انسان، جو کچھ تمہارے ساتھ تیرے ساتھ ہوتا ہے وہ سب تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جا بجا فرما رہے ہیں۔ تو اب اس سیٹرن کا برج حمل پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ پہلا برج ہے برج حمل یعنی ایریس، تو سیٹرن 17 جنوری کو برج حمل میں داخل ہو جائے گا، اور 29 مارچ 2025 تک یہیں رہے گا۔ بہت بڑے چینجز لائے گا کیریئر میں آپ کی۔ اگر آپ نے غلط فیصلے کیے، اگر آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں رہی، تو آپ کو کیریئر میں یقیناً مشکلات آئیں گی۔ ان کے لیے جو آلریڈی ٹھیک ٹریک پر نہیں چل رہے ہیں، آلریڈی وہ غلط اصلاح اور دوسروں کی غلط مشوروں پر عمل کر رہے ہیں، تو سو بی ریڈی فار چینج۔ تو برج دل جو ہے ایکویریس جو ہے ایکچولی وہ ایک انرجی کا، امیدوں کا، خواہشات کا، تحقیقات کا برج ہے۔ تو سیٹرن کی ٹرانزیشن آپ کو بہت ڈسپلن کی طرف مائل کرے گی، ہر چیز کو پلان کرنے پر مائل کرے گی، کہ آپ جو کچھ کریں اپنی
ایک اچھے پلاننگ کے ساتھ کریں، اپنے مسائل کا دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اور آپ کے جو فائنینس اور صحت کے معاملات ہیں یہ آپ کی اچھی حالت۔ برج ثور کی بات کرتے ہیں ٹورس کی، تو ٹورس کی جو سیٹرن کے حوالے سے ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے، یہ برج ثور کی ہیڈ لائن ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ معاملات کا اثر نو جائزہ لینے پر آپ کو یہ مجبور کرے گا، زیادہ آپ کو مواقع بھی دے گا اور زیادہ کامیابی بھی آپ کو دے گا۔ اپنے فائنینس کو، اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے، اور یہی اس پورے سال کی ہیڈ لائن ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کرنے میں مشکلات آئیں گی، مگر اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو لانگ ٹرم میں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزہ کی یعنی جیمنی کی۔ سیٹرن کی پوزیشن 9th ہاؤس کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر آپ نے گھر والوں سے یا والد سے کوئی چیز چھپائی ہے تو آپ کے تعلقات والد سے خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے راستے میں ہرڈلز آ سکتی ہے، آپ کو اپنی کمزوریوں کو ہی اپنی طاقت بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ آپ کی ہیڈ لائن ہے اور ٹیگ لائن ہے اس پورے سال کی کہ آپ کو اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانے کا موقع ملے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی اگر آپ معمولی باتوں پر جھگڑیں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے لالچ نہ کیا تو آپ کے ازدواجی معاملات بھی ٹھیک چلیں گے۔ اپریل تک کے معاملات پیسے کے لیے تھوڑے کمزور ہوں گے۔ بات کرتے ہیں برج سرطان کی، کینسر کی، تو سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ یہ چیزوں میں ڈیلے لے کر آئے گا، دیری ہوگی، مگر جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کے غیر اخلاقی کام سے دور رہیں، اور اس کے علاوہ اپنی فضول خرچی پر ابھی سے قابو پا لیں، ورنہ آنے والے دنوں میں آپ کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سال 2023 ایک مالی بحران کی کیفیت لے آئے گا۔ اگر آپ نے اخراجات پر قابو نہ پایا تو فضول خرچی سے گریز کریں، اور یہی اس سال کی ہیڈ لائن ہے، ٹیگ لائن ہے، تو یہ آپ کو اس حوالے سے دھیان رکھنا ہے۔ بات کرتے ہیں برج اسد کی، لیو کی، تو سیٹرن کی پوزیشن آپ کی پروفیشنل لائف میں چیلنجز لائے گی، اور یہی چیلنجز بیس بنیں گے آپ کی مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے۔ یعنی مشکل حالات ہی انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ کی بانڈنگ اچھی ہوگی، یہ سارے معاملات آپ کو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پروفیشنل لائف میں جو پرابلمز آئیں گی، ان پرابلمز کی بیس پر آپ آگے کی پلاننگ کریں گے، اور یہی اس سال کی ہیڈ لائن ہے۔ بات کرتے ہیں برج شملہ کی، ورگو کی، تو آپ کے مخالفین طاقتور ہو جائیں گے، آپ نئی اسکل سیکھنے کی جانب پرعزم ہوں گے، آپ ماضی کی کڑوی یادوں کو بلا کر آگے بڑھنے کو ترجیح دیں گے، اور یہی اس سال کی آپ کی ہیڈ لائن ہے کہ آپ پرانی یادوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کو ترجیح دیں گے۔ اخراجات کے حوالے سے محتاط رویہ اپنائیں، ہائیجینک غذا کھائیں، اخراجات بڑھے تو آپ کا دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں میزان کی یعنی کہ لبرا، تو ذمہ داریاں آپ کی اس سال بڑھ جائیں گی، پیشہ ورانہ زندگی میں رائز آئے گا، آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے، شادی بھی ڈیلے آ سکتا ہے، صحت کے مسائل، لیور سے ریلیٹڈ، کڈنی سے ریلیٹڈ اور ڈائجسٹیو ایشوز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں برج عقرب کی یعنی کہ اسکارپیو، وہ کام کا پریشر بہت زیادہ آپ کے اوپر آ جائے گا، اپنے باس کے ساتھ ریلیشن آپ کے اچھے نہیں رہیں گے، تنازعات رہیں گے، صحت کا مسئلہ برقرار رہے گا، مثانے میں تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، یا آنتوں کے مسائل بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں سیگیٹیریس کی، برج قوس کی، تو پروفیشنل لائف میں مسائل آئیں گے، مگر آپ کے اندر قدرت نے مسائل سے نمٹنے کا قدرتی ایک جذبہ دیا ہے، عزم دیا ہے اور گڑ دیا ہے کہ آپ کے پاس ہے، تو ان مسائل سے آپ بآسانی نکل آتے ہیں۔ فیملی کی سپورٹ آپ کو ملے گی، فیملی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کا پلان بن سکتا ہے، مالی مسائل بھی آپ کے دور ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہیں کیپریکارن کی، تو پروفیشنل لائف سے بیزاری آپ کو اکتوبر 2023 تک رہے گی، بہن بھائیوں سے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، کسی پر بھی بلائنڈ فیتھ نہ کریں، یہ اس سال کی ہیڈ لائن ہے، کسی شخص پر بھی اندھا اعتماد نہ۔ بات کرتے ہیں ایکویریس کی، تو آپ کو اس سال اپنی ذات کو مقدم رکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی جاب کی چینج کرنے کی آپ کو آفر بھی ملے گی۔ اسٹریس، کسی چیز کو لے کر اسٹریس یا ڈپریشن بہت زیادہ آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ سیٹرن آلریڈی آپ کے اپنے برج میں ہی ہے۔ بات کرتے ہیں پائسس کی، برج حوت کی، تو ورک لوڈ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، مگر آپ پروگریس آپ کی سلو رہے گی، جاب کو چینج کرنے کے حوالے سے اسٹریس میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا، باس کا رویہ
آپ کا مورال بھی ڈاؤن کر سکتا ہے۔ لون آپ نے نہیں لینا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تحقیقات آپ نے کرنی ہے، اچھی طریقے سے مشورے لینے ہیں، کیونکہ آپ کی یہی کوئی بھی غلطی کی گئی غلطی آپ کو ساری زندگی اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہمارے اوپر جتنے بھی مسائل آتے ہیں، قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اعمال ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا تعالیٰ تو بڑا ہی رحمان و رحیم ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک کی اس بات میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بالکل ظلم نہیں کرتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم نوکری کے لیے ہمارے مسائل ہیں تو یقیناً ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی، یا کاروباری مسائل ہیں ہمارے ساتھ تو اس سے بھی یقیناً ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رشتوں میں مسائل آ رہے ہیں تو رشتوں میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری تو غلطی نہیں ہے، ہماری کسی سے ہم نے زبان درازی تو نہیں کی، یا کسی سے ہم نے ایسی کوئی بات تو نہیں کری کہ جس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رشتوں میں مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، سب کچھ انسان کو اپنی چیدہ چیدہ باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور اللہ کے حضور روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے حق میں دعا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنا اس کے بندے برداشت کر سکے وہ اتنا ہی بوجھ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ خود یہ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچے کو روتا دیکھ سکتی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، تو پھر وہ تو رب ہے ہمارا، وہ ہمیں کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کہ ہم نے کسی کی اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں کہے کہ جس کی کسی دل آزاری ہو گئی ہو۔ تو ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو دور فرمائے۔ ادنان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے یہ مان